السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ بڑی اہم صورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں ان آیات سے پہلے چھا جانے والی کی آفت کی خبر پہنچی کا سوال کیا ہے، پھر بتایا کہ اس روز جو ہے کچھ چہرے خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ یعنی ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو جہنم میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جا چکے ہیں۔ ان لوگوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کو کھانے میں کیا دیا جائے گا، پینے میں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی اور خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کو نہ ہوگا۔ یہ وہ زقوم کا درخت ہوگا جو انہیں وہاں پر دیا جائے گا کھانے میں، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ پھر فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے چہرے بارونق ہوں گے اور اپنی کارگزاری پر جو ہے وہ خوش ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گو تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ان جنتیوں کے لیے ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی دنیا میں گزارے۔ اس کے بعد کی آیت ہیں، یہ بھی بڑی اہم آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 بڑی اہم نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کی تفسیر میں ہے کہ یعنی اگر یہ لوگ آخرت کی یہ باتیں سن کر کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا، تو سوال کیا جا رہا ہے کیا خود اپنے گرد پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے، کیمل کیسے بن گئے، یہ آسمان کیسے بلند ہو گیا، یہ پہاڑ کیسے قائم ہو گئے، اور یہ زمین کیسے بچھ گئی۔ یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں اور بنی ہوئی ان کے سامنے موجود ہیں تو قیامت کیوں نہیں آ سکتی، آخرت میں ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی، دوزخ اور جنت کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو اس نے موجود پایا ان کے متعلق تو وہ یہ سمجھ لے کہ ان کا وجود میں آنا تو ممکن ہے کیونکہ یہ وجود میں آئی ہوئی ہیں، مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں وہ بے تکلف یہ فیصلہ کر دے کہ ان کا ہونا ممکن نہیں۔ اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ موجود ہے یہ آخر کیسے وجود میں آیا، یہ اونٹ ٹھیک ان خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن خصوصیات کے جانور کی عرب کے صحرا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت تھی، یہ آسمان کیسے بن گیا جس کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہوا بھری ہوئی ہے، جس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں، جس کا سورج دن کو روشنی اور گرمی فراہم کرتا، جس کے چاند اور تارے رات کو چمکتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بچھ گئی جس پر انسان رہتا ہے
اور بستا ہے اور انسان کی تمام ضروریات پوری کرتی ہیں۔ یہ پہاڑ زمین کی سطح پر کیسے ابھر آئے جو رنگ برنگ کی مٹی اور پتھر اور طرح طرح کے معدنیات لیے ہوئے جمے کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں انسان اگر غور کرے، جب یہ چیزیں اپنے آپ نہیں بن سکتی ہیں تو ظاہر ہے ان کا پیدا کرنے والا، ان کے نگرانی کرنے والا، ان کو دیکھ بھال کرنے والا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ قادر مطلق ذات ہستی اللہ ہے، جس نے یہ انسان کے تصرفات کے لیے پیدا کیا۔ انسان ان نشانیوں کے ذریعے سے توحید، ایک اللہ کی بندگی کو جو ہے پا سکتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان جو ہے ویسے سوچتا نہیں ہے۔ تو اس کی اور تفسیر میں جو ہے فی ظلال القرآن کے اندر مولانا سید قطب شہید رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مناظر آسمان، زمین، پہاڑ اور حیوان، اونٹ ہمیشہ انسان کی جہاں کہیں بھی وہ ہو نظروں کے سامنے رہتے ہیں، اور علم اور تمدن کے لحاظ سے انسان کا کوئی بھی درجہ ہو، یہ مناظر اس کے علم اور شعور کی حدود میں داخل رہتے ہیں۔ یہی نہیں، اگر انسان کی نظریں اور اس کا دل متوجہ ہو تو یہ مناظر انسان کی رہنمائی ان حقیقتوں کی طرف کرتے ہیں جو ان کے ماوراء ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں خدائی معجزہ پنہاں ہے۔ ان سب سے خالق کی بے نظیر صنعت نمایاں ہے، اور تنہا یہی چیز اسلام کے اولین عقیدے یعنی اللہ کے وجود اور توحید کی نشاندہی کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ان مناظر کی طرف سب انسانوں کو متوجہ کرتا ہے اور غور فکر کرنے کے لیے کہتا ہے، تدبر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آئینہ بات افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ آگے بتایا گیا کیا تمہارے عقلوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس طریقے سے سوال کیا گیا۔ تب ان آیات کی تفسیر، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کیسے بنائیں گے؟ یہ بڑی اہم نشانیاں ہیں جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا۔ جتنا ہم اس کے گہرائی میں جائیں گے، جتنا ہم ڈیپ اس کا مطالعہ کریں گے، جتنا ان چیزوں کی نشانیوں پر تحقیق کریں گے اور جانیں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا اور ایمان میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی جن یا کسی ہستی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں کو جو ہے پیدا کر سکتا، نگرانی رکھ سکتا، دیکھ بھال کر سکتا۔ اونٹ عرب کے لیے شپ آف دا ڈیزرٹ تھا، ریگستان کا جہاز تھا اور بہت اہم کام دیتا تھا، اور سب سے قیمتی جانور۔ وہ اس پر سفر کرتے عرب، اس پر اپنا بوجھ لاد کر لے جاتے، اس کا دودھ پیتے اور گوشت کھاتے، اور اس کے بالوں اور کھالوں سے کپڑے اور خیمے ٹینٹ تیار کرتے۔ یہ جانور ان کی زندگی کا اولین ساز و سامان ہے۔ پھر اونٹ کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں جو اسے سب جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ وہ اپنی طاقت، اپنے جسم کے عظیم اور ضخیم ہونے اور اپنی خلقت کے مضبوط اور محکم ہونے کے باوجود اتنا مسکین ہے کہ ایک بچہ اس کی مہار پکڑ کر جہاں چاہے اسے لے جا سکتا ہے، اور وہ موتی ہو کر جو ہے چلا جائے گا، یا وہ منفعت بخش ہونے اور انسان کی بہت زیادہ خدمت کرنے کے باوجود اس کا بار بہت کم ہے، اس کا چارہ آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے، اس کی غذا جو ہے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے سلسلے میں انسان کو کم سے کم تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ بھوک، پیاس، مشقت اور شدید حالات کو سب حیوانات سے زیادہ
برداشت کرنے والا اور ان حالات سے سب سے زیادہ مانوس ہے۔ مزید برآں اس کی حیت اس طبعی منظر کے عین مطابق ہے جسے اس سورہ میں پیش کیا گیا، جیسے کہ آگے آتا ہے۔ ان تمام وجوہ ہے کہ قرآن اپنے اولین مخاطبین کو اونٹ کی پیدائش تخلیق پر غور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اونٹ تو ان کے پاس اور ان کے سامنے موجود ہے، نہ اسے کہیں سے لانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی جدید علم کی حاجت ہے۔ کیا جو فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے؟ وہ اونٹ کی تخلیق اور تشکیل کو نہیں دیکھتے اور اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ وہ کس طرح ٹھیک اس طرز پر بنایا گیا جو اس کے فرائض حیات اور دنیا میں اس کے رول کے عین مطابق ہے، جو اس کے ماحول اور اس کے وظائف اور اعمال سے پوری طرح آہنگ ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے اونٹ کو پیدا نہیں کیا، نہ اونٹ نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا۔ اب بس ایک صورت بچتی ہے اور وہ یہ کہ اونٹ ایک خالق کی تخلیق کا نتیجہ و ثمرہ جو اپنی صنعت اور تخلیق میں منفرد ہے۔ یہ اونٹ اپنے وجود اور اپنی خصوصیات سے نہ صرف اپنے خالق کے وجود کے قطعی ہونے کو واضح کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کے نظم اور تدبیر امر اور اس کے منصوبہ بندی کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے اندر اور بہت خصوصیات رکھی ہیں، اور خصوصاً جب عرب تجارت کے لیے نکلتے، صحرا کا سفر کرتے تو زائد تعداد میں جو اونٹ لے جاتے، اگر کبھی پانی ختم ہو گیا تو کسی اونٹ کو ذبح کر کے وہ غذا کے طور پر گوشت استعمال کرتے اور پانی بھی جو ہے وہ استعمال کرتے، پی لیتے۔ تقریباً کوہن اس کی پیٹھ میں ایسا سٹرکچر ہے جس میں کم سے کم 30 لیٹر گیلن پانی جو ہے جمع ہو سکتا، اور یہ کم سے کم 15 دن تک جو ہے رہ سکتا۔ تو دوسری چیز یہ کہ اس صحرا کے اندر یہ دوڑ سکتا ہے، ریت کے اندر کوئی اور جانور یا انسان اپنا پیر ڈالنے کے بعد اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جانور بہت تیزی سے اپنے پیر ڈالتا بھی ہے، نکالتا بھی ہے، اور اس طریقے سے بآسانی کئی دن تک جو ہے وہ سفر کرتا ہے بغیر غذا، بغیر پانی لیے ہوئے، اور بآسانی سے جو ہے وہ کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ تو کیا جیسے جیسے ہم اس کی تحقیق کریں، انکشافات ہمارے سامنے، ویسے ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں جو ہے ہمارے سامنے کھلتی جائیں گی۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا بلند کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے انسانی قلب کو، دل کو آسمان کی طرف بار بار متوجہ کیا ہے، لیکن آسمان کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہونے والے صحرا کے باشندے ہیں۔ ان کے لیے آسمان میں ایک خاص کشش، ایک مخصوص ذائقہ اور لطف ہے، گویا کہ آسمان صرف صحرا میں ہوتا ہے۔ آسمان اپنے روشن اور واضح دن کے ساتھ، آسمان پرکشش، خوش آئند اور جادو اثر و قطع اثر کے ساتھ، آسمان اپنے عجیب و غریب، منفرد اور روح پرور غروب کے ساتھ، آسمان اپنی طویل و عریض شب، چمکتے ستاروں اور ساکن گفتگو کے ساتھ، آسمان اپنے خوبصورت زندہ اور روشن طلوع کے ساتھ، یہ ہے صحرا کا آسمان۔ کیا یہ لوگ اس آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا اس پر غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ کیسے بلند کیا گیا؟ کس نے اسے ستون کے بغیر بلند کیا ہے؟ کس نے اس میں ان گنت ستاروں کو بکھیر دیا؟ کس نے اس میں یہ رونق، یہ حسن و جمال اور یہ معنویت رکھی ہے؟ ان لوگوں نے تو آسمان کو بلند نہیں کیا، زیر انسان، جن کوئی اور مل کر اسے بلند نہیں کیا۔ آسمانوں نے خود بھی اپنے آپ کو بلند نہیں کر لیا۔ ناگزیر ہے کہ کوئی اسے بلند کرنے والا ہو، ناگزیر ہے کہ کوئی اس کا خالق و منبع ہو۔ اس کے لیے کسی علم اور کسی ذہنی کاوش کی ضرورت نہیں ہے،
گہری نظر ہی اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں۔ پہاڑ بھی اہل عرب کے لیے خصوصیت سے پناہ گاہ، دوست اور انسین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے منظر سے قلب انسانی میں عام طور پر عظمت اور جلال کا تصور ابھرتا ہے۔ پہاڑ کے سامنے انسان خود کو کمزور اور بیچارہ محسوس کرتا، وہ پہاڑ کی محکم اور بلند و بالا عظمت اور جلال کے آگے پست ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کی آغوش میں انسان فطرتاً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب اور زمین کے شور و شغل اور اس کے حقیر مشاغل سے دور ہے۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہ تھا اور نہ فعل عبث کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل عبادت کے لیے غار حرا میں جو جبل نور میں واقع ہے جایا کرتے تھے۔ جو لوگ اپنے باطن کی تزکیہ چاہتے ہیں وہ کچھ مدت کے لیے پہاڑ کا رخ کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے سلسلے میں یہاں اس پہلو کو ابھارا گیا کہ وہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں۔ پہاڑوں کا یہ پہلو صورت میں پیش کردہ منظر سے بلحاظ صورت کے ہم آہنگ و مطابق ہے، اور بھی تفصیلات انشاءاللہ اس ضمن میں آئیں گے۔ یہ بھی بات ہے کہ جتنا ہائٹ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں اس سے زیادہ ہائٹ وہ زمین کے اندر نیچے موجود ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے پہاڑوں کو جمایا میخوں کی طرح تاکہ زمین جو ہے کہیں ڈھلک نہ جائے۔ تو بہت سارے نشانیاں اندر مطالعہ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔